تمہارے فلاں بت کے نام، ٹھیک ہے، اب اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے ہم جانور سے نفع نہیں اٹھائیں گے، اس کی پیٹھ پہ سواری نہیں کریں گے، اسے ذبح کر کے ہم کھائیں گے نہیں، یہ ہماری کھیتی فلاں اتنے کنال زمین جو کھیتی دے گی اس کو ہم فلاں بت کے نام کر دیتے ہیں، اس سے ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ اپنے باطل عقیدے تھے ان کے کہ ہم نے بت کے نام کر دیا ہے، اب ہمارے لیے اس سے کھانا کیا ہے، ممنوع ہے، اور جسے ہم چاہیں گے صرف وہی کھائے گا۔ وہ کسے چاہتے تھے کہ جن کو بتوں کے نام کھیتی کو جانوروں کو کر دیتے تو ان کے لیے کہتے کہ ان کی جو چھوڑے ہوئے جانور ہیں بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی کھیتی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے معبود باطل معبودوں کے نام نامزد کیے ہوئے جانوروں میں سے صرف بت خانوں کے پجاریوں اور بتوں کے خادموں کو دیتے تھے۔ یہ بتوں کی جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں ان کو وہ کھا سکتے ہیں، اور جو ان بتوں کی پجاری ہیں صرف ان کو کیا کرنا ہے، کھانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے۔ یہ اپنے ذوم میں یہ بہتان باندھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کفار کی چند بد عملیوں کو بیان کیا، 3 سے 4 بد عملیاں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ اپنے بعض کھیتوں کو بتوں کے نام پر یوں وقف کرنا کہ ان کی پیداوار صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں۔ ایک یہ تھی کہ یہ جو کھیتی فلاں 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 کھیتی جو ہے یہ میرے فلاں فلاں بت کے نام ہے، اب اپنے ذوم میں کہتے ہیں بت کے نام ہم نے کر دیا تو اب صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ پہلی بد عملی تھی، اور وہ آمدنی صرف وہی کھائیں جو بتوں کے خادم ہیں۔ ان کی جو آمدنی آئے کھیتیوں کی، تو اس کی صرف اور صرف آمدنی بتوں کے جو خادم ہیں، بت خانے کی صفائی کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی چوکیداری کرنے والے ہیں، صرف وہی کھائیں۔ یہ پہلی بد عملی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے، کفار کی۔ نمبر 2، دوسری بد عملی یہ تھی کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا، جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ، جن سے کوئی کام نہ لیا جاتا۔ یہ جانور جو ہے بت کے نام پر، یہ بیل بت کے نام پر ہے، یہ گائے بت کے نام پر ہے، یہ اونٹ بت کے نام پر ہے، اب اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھاتے تھے، نہ اسے ذبح کر کے گوشت کھاتے، نہ اس کا دودھ دو کے پیتے، نہ ہی اگر وہ کسی کی کھیتی میں چلا جاتا اسے ہٹایا نہیں جاتا کہ بھائی یہ بت کے نام پر ہے، جہاں سے مرضی ہے وہ کھائے، اسے منع نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ دونوں کام تو شرک ہے، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا، مگر ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں۔ یعنی اب بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیا گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، یہ بت کے نام پر ہے، اسے کھانا حرام نہیں ہے۔ کیسے؟ اچھا، جو کھیتی بتوں کے نام پر چھوڑ دی گئی اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو اسے کھانا حرام نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب جنگ کرتے یہی چیزیں جو جانور بتوں کے نام پر زندہ چھوڑے جاتے تھے، جو کھیتیاں بتوں کے نام پر چھوڑی جاتی تھی، تو صحابہ کے جب قبضے میں بنال غنیمت کے طور پر یہ چیزیں آتی انہیں آپس میں تقسیم کرتے، انہیں کھایا کرتے تھے، تو ان کو کھانا حرام نہیں ہے۔ کافروں کا یہ عمل کرنا، بتوں کے نام پر ان چیزوں کو چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اچھا، اسی طرح تیسری چیز بدعملی ان کی یہ تھی کہ بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، یہ کام بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کام بھی کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت نص 31 پر بالکل صریح ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں داخل ہے، جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب اس میں تھوڑی سی میں اکثر بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر حرمت کی ایک چیز یہ بیان کی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے ذبح کرنا، یہ حرام ہے۔ صرف نام لگا دینا حرام نہیں ہے، نام لگا دینا حرام نہیں ہے۔ اب وہ بتوں کے نام پر اگر ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے، کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اگر ہم کوئی کہتا ہے یہ بکرا میں نے غوث پاک کے نام پر ذبح کرنا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ذبح کرتے ہوئے غوث پاک کا نام لے گا، ذبح کرتے وہ یہی کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ جیسے ریسنٹلی ابھی یہ 2-3 دن پہلے قربانی کے ایام تھے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، تو کیا کیا گیا؟ 7 بندوں نے ایک قربانی کے جانور میں حصہ ڈالا، کیا کہا؟ یہ فلاں 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 کی قربانی ہے، یہ فلاں 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 کی قربانی کا کیا ہے؟ جانور ہے، نام تو یہاں بھی لگ گیا۔ اب تو پھر ذبح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نام لگانے سے
غوث پاک کا بکرا کہنے سے، داتا علی جویری کا بکرا کہنے سے، خواجہ غریب نواز کا بکرا کہنے سے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سال ثواب کہتے ہوئے ان کا بکرا کہنے سے اگر یہ حرام ہو جاتا ہے، تو جس نے قربانی میں بکرا کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ میری قربانی ہے، یہ میری قربانی کا بکرا ہے، اس کی زید کی قربانی کا بکرا، عمر کی قربانی کا بکرا، خالد کی قربانی کا بکرا، تو پھر تو اس نے نام لے لیا، اب اسے ذبح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو حرام ہو گیا ہے بقول ان کے، وہ تو مردار ہو گیا ہے بقول ان کے۔ حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ نام لگانے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہے غوث پاک کے نام کا ہے، اس سے مطلب یہ ہے یہ ہم جو اللہ کے نام لے کے ذبح کریں گے، اس کا گوشت مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، فقراء کو دیں گے یا پکا کے کھلائیں گے غیر شریف کے نام پر، یا اللہ اس کا ثواب غوث پاک کی روح کو پہنچا دے۔ مراد یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قربانی کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہم سنت ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ ما حاضر اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ما لنا فیہا، اگر ہم قربانی کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ مصوف، اگر جو اون والا جانور ہے اسے ہم ذبح کریں، بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا من الصوف لکل شعر من الصوف حسنہ، اون والے جانور میں بھی ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ غور کریں، قربانی کس کی جا رہی ہے؟ زید کی۔ قربانی کس کی جا رہی ہے؟ عمر کی۔ قربانی کس کی جا رہی ہے؟ خالد کی۔ قربانی کس کی جا رہی ہے؟ طفیل بھائی کی۔ قربانی کس کی؟ بشیر صاحب کی۔ آپ نے اپنے نام کی قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن ذبح کرتے ہوئے سب نے کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں لوگوں کو جو یہ بہتان لگاتے ہیں اہل سنت پر، معاذ اللہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی عقل جو ہے گھاس چرنے کی ہوتی ہے، قربانی پہ یاد نہیں آتا۔ اس طرح میں مثال اور دیتا ہوں، ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، نماز کے بعد پورا انشاءاللہ میں اس پہ درس پہلے بھی دیا ہے، ریکارڈ شاید نہیں ہو، ریکارڈ کرواؤں گا، تو لوگوں کو ذہن میں وسوسہ آتا ہے، وہ جی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ذکر کریں، لمٹ تک کریں، اتنی آواز میں کریں کہ جو جن کی نمازیں رہ گئی ہیں، رکعت رہ گئی ہیں، مسبوق ہے، ان کی نماز میں خلل نہ آئے۔ حکم شریعت کا یہی ہے، جو حکم ہے ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، بہت اونچی آواز سے نہ کریں، بیچاروں کو خلل آئے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، یہاں ان کو وسوسہ آتا ہے تو ایام تشریق کے 9 دن ایام تشریق کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر نماز کے بعد مسبوق تو اس میں بھی ہوتے ہیں، کئیوں کی ایک رکعت چھٹی ہوتی ہے، کسی کو 2 چھٹی ہوتی ہے، ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا اونچی آواز سے واجب، 3 بار پڑھنا افضل۔ تو جو ذکر نہیں کرتے، جو ذکر کو نہیں مانتے، وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تکبیر تشریق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں وسوسہ کیوں نہیں آتا ذکر نہ کیا جائے کہ لوگوں کی نمازوں میں خلل آئے گا؟ بات اس کی نہیں ہے، بات دل میں کچھ اور قدورت ہے، دل میں کچھ اور بغض ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بات میں کرتا ہوں اگر چچوبے کسی کو، یہ بات رکھیں ذہن میں، ان چیزوں کا لحاظ تکبیر تشریق میں بھی رکھنا ہے کہ جن کی نماز چھوٹ جائے اس میں خلل نہ آئے، ذکر میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی مساجد میں روکتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے ان وسوسوں میں نہیں آنا، جو عقیدہ جو طریقہ ہمارے بزرگوں کا چل رہا ہے، سلف صالحین کا چل رہا ہے، اسی پہ کار بند رہیں، انشاءاللہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے بھی جائیں گے، اللہ کے فضل سے حضور کے صدقے جنت میں نصیب ہو جائے گی۔ تو کبھی آئیں بائیں شائیں نہیں دیکھنا۔ خاص کر ہوتا کیا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، مختلف سوسائٹیوں میں مختلف گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، تو اپنے باپ کو بھی آگے خراب کرتے ہیں۔ ابو جی آپ کو تو کیا پتہ ہے، آپ تو بس یہ کرتے رہے، ہم بتاتے ہیں نا آپ کو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ بچوں پر کنٹرول کریں، گندی سوسائٹیوں میں نہ بیٹھنے دیں، جہاں بیٹھیں گے وہ بدبو نظر آئے گی۔ جو اپنا عقیدہ ہے وہ بچوں کو دیں، نہ کہ بچوں کا غلط عقیدہ اپنے اوپر اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت مسلک رضا پر قائم و دائم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔